إن هو إلا ذكرى للعالمين. ذکریٰ دار النشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. کل من علیہا فان. کل ہر ایک، من جو بھی ہے. یہ کل من مرکب ہے مضاف مضاف الیہ سے، مرکب اضافی. علیہا اوپر اس کے، یہ ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے زمین کی جانب. والارض وضعہا للانام، اس آیت میں یہاں ذکر ہے نا الارض کا. تو کل من علیہا، سب کچھ جو اس پر ہے، فان فنا ہونے والا ہے. یہ اسم فاعل ہے. یہ لفظ فانیٌ تھا. فنا یہ فنیا یفنا، باب سمع یسمع پر اس کا مصدر فناء آتا ہے. اور فانیٌ اس کی آخر میں جو یا تھی وہ گرا دی گئی ہے وقف کے لیے، تو فان ہو گیا. کل من علیہا فان، ہر ایک جو بھی اس پر ہے، یا سب کچھ جو کچھ اس پر ہے، فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى اور باقی رہے گا. یہ بقیہ یبقى ہے سمع یسمع پر. وجہ ربک، وجہ کے معنی چہرہ ہوتے ہیں، اور مراد اس سے ذات ہے. ربی کا آپ کے رب کی، کاف کی جو ضمیر ہے کاف کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واحد مخاطب کی ضمیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اظہار کے لیے ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گی ذات آپ کے رب کی. ذوالجلال جو جلال والا ہے، والاکرام اور بزرگی والا ہے. جلال جو ہے یہ کسی چیز کی عظمت کے اور بڑے ہونے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جل یا جل. اور جلال. اکرام، اکرم یکرم و اکرام، یہ کسی دوسرے کو عزت بخشنے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور خود عزت رکھنے کے معنوں میں بھی آتا ہے.
یعنی جو عزت والا ہے اور عزت بخشنے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی ذات آپ کے رب کی جو جلال والی ہے اور عزت والی ہے، یا بزرگی والی ہے، یا عزت بخشنے والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کس کس نعمت کو، یہ آلاء جمع ہے، ربکما، تم دونوں اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یسألہ، سوال کرتا ہے اس سے، سأل یسألو واحد کا صیغہ ہے، تو ہو کی ضمیر رب کی جانب ہے، اللہ کی جانب، ذوالجلال والاکرام۔ تو یسألہ، سوال کرتا ہے اس سے، من، جو کوئی کہ، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں۔ اور لفظ من یعنی اسم موصول جو ہے یہ جمع کے لیے بھی آ سکتا ہے، واحد کے لیے بھی آ سکتا ہے، تو اس کا ترجمہ جمع میں بھی کر سکتے ہیں، سوال کرتے ہیں اس سے جو بھی آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ کل یوم، ہر ایک وقت میں، ہر ایک وقفے میں، یوم کہتے ہیں دو واقعات کے درمیانی وقفے کو، تو مراد اس سے وقت بھی لیا جا سکتا ہے، ہر ایک وقت میں، ہر آن میں، ہوا وہ ہے، فی شأن، ایک کام میں، ایک مصروفیت میں، شأن اس کی جمع شؤون آتی ہے، یعنی کہ مصروفیات یا کام۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت وہ ایک کام میں ہے، یا ہر آن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ، سین سوفا سے ہے مخفف، یعنی عن قریب، جلد ہی، شتاب۔ نفرغ، ہم فارغ ہوں گے، فرغ یفرغ سے ہے فراغ، یعنی کسی چیز کا فارغ ہو جانا، یہ مشغولیت کا متضاد ہے۔ تو سنفرغ، عن قریب ہم فارغ ہوں گے، لکم، تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے دو بوجھو، ایھا ہے، اس میں جو ہا کے بعد الف وہ نہیں لکھا گیا، تو ایھا الثقلان، اے دو بوجھو، یہ سنفرغ لکم یہ محاورتاً ہے، یعنی اللہ رب العزت کے لیے فراغت تو کوئی ضروری نہیں ہے، تو اللہ کے تمام اوصاف بیک وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، تو مراد اس سے یہ دھمکی ہے انسان کو یا جنوں کو اور انسانوں دونوں کو، کیونکہ الثقلان تثنیہ ہے، جن و انس دونوں مراد ہیں، کہ تمہارے حساب، تم سے حساب کتاب لیں گے، جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا وہ تم نے پورا کیا یا نہیں۔ تو سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ثقل جو ہے نا وہ بوجھ کو کہتے ہیں، اور اس سے تثنیہ ثقلان ہے، اور یہ بوجھ یا اس کے معنی وہ جس پر بوجھ لادا گیا ہے، یعنی مصدر جو آتا ہے تو وہ فاعل کے مفعول کے دونوں معنوں میں آ جاتا ہے، تو یعنی جس کے اوپر شریعت کا، احکامات کا، عبادت کا بوجھ لادا گیا ہے۔ ایھا الثقلان، اے دو بوجھو، یعنی اے دو بوجھل مخلوقات جن و انس کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کس کس نعمت کو، ربکما، تم دونوں اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن، یا حرف ندا ہے، معشر گروہ، اس کی جمع معاشر آتی ہے، تو یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، معشر الجن یہ مضاف مضاف الیہ ہے، والانس، اور انسانوں کے، یعنی واو کا عطف معشر پر ہے، یعنی اے انسانوں کے گروہ، یا معشر الجن والانس، اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، ان استطعتم،
اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان شرطیہ ہے، استطاعتم یہ فعل ماضی ہے، اور جب شرطیہ ہر لفظ اس سے پہلے حرف آ گیا ان اگر، تو اس نے یہ مستقبل کا معنی اختیار کر لیا۔ ان استطاعتم اگر تم استطاعت رکھ سکتے ہو یا رکھ سکو گے، فعل مضارع دونوں معنوں میں آتا ہے۔ ان تنفذوا یہ کہ تم نکل بھاگو، نفذ ینفذ ہے، نفوذ اس کا مصدر ہے۔ من اقطار السماوات آسمانوں کے کناروں سے، قطر کنارے کو کہتے ہیں اور قطر کی جمع اقطار آتی ہے، آسمانوں کے کناروں سے، والارض اور زمین کے، فانفذوا پس تم نکلو، یعنی تم نکل بھاگو اللہ کی پکڑ سے اور آخرت سے اور قیامت کے واقعہ ہونے سے اور اپنے حساب کتاب سے بچنے کے لیے اگر تم نکل سکتے ہو تو نکل بھاگو۔ لا تنفذون تم نہیں نکل سکتے، الا مگر بسلطان ایک سلطان یعنی اجازت نامے کے ساتھ، پروانہ راہداری کے ساتھ، یعنی جو سلطان کی جانب سے اجازت نامہ ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ لفظ پروانہ راہداری کے معنوں میں استعمال ہوا، اجازت نامے کے معنوں میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یرسلو بھیجا جائے گا، یہ فعل مجہول ہے، فعل مضارع مجہول، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ بھیجا جائے گا، چھوڑا جائے گا۔ علیکما تم دونوں پر، شوازن ایک شعلہ، شواز بغیر دھوئیں کے جو شعلہ ہے اسے شواز کہتے ہیں، یا یعنی وہ آگ کا شعلہ جس میں ایک نیلاہٹ ہے اور دھواں نہیں ہے، تو اس کا رنگ جو ہے نا وہ اپنے پلاہٹ والا یا سرخی والا نہیں ہے، تو وہ نیلا ہے۔ تو شوازن ایک شعلہ ہے بغیر دھوئیں کے، من نار آگ کا۔ یرسل علیکما شواز من نار چھوڑا جائے گا، بھیجا جائے گا تم دونوں پر ایک شعلہ آگ کا بغیر دھوئیں کے۔ ونحاس اور دھواں، نحاس جو ہے اس کے معنی دھواں بھی ہے اور پیتل بھی ہے، اور جو پیتل کے رنگ جیسا شعلہ ہوتا ہے جس میں دھواں مکس ہوتا ہے تو اس کی بنا پر اس کو بھی نحاس کہا جاتا ہے۔ اور پھر سرخ لوہے کو جب کوٹتے ہیں تو اس کی جو چنگاریاں جڑتی ہیں تو اس کو بھی نحاس کہتے ہیں۔ تو یہاں بالعموم دھواں مراد لے لی گا، شواز کے مقابلے میں نحاس دھواں، ونحاسن اور دھواں یا پگھلا ہوا تانبا۔ فلا تنتصران پس نہیں تم دونوں بدلہ لے سکو گے۔ انتصر ینتصر سے ہے، تنتصران تثنیہ کا صیغہ، تثنیہ مخاطب کے لیے نا۔ فلا تنتصران تو تم دونوں بدلہ نہیں لے سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ما بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد۔